اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ دنیا میں انسانی نظام کو چلانے کے لیے ضرورت تھی حضرات انبیاء کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اخیر میں اور بذریعہ وحی انبیاء کی رہبری و رہنمائی اور تمام قوموں کی رہبری و رہنمائی ہوتی رہی۔ اخیر میں ضرورت تھی حجت تمام کرنے کی اور ایک انسانیت کو ایک ایسے شخص کی اور ایک ایسی کتاب کی جس کے ذریعے سے جس کے بعد نہ کسی شخصیت کی ضرورت باقی ہو، نہ کسی نبی کی ضرورت باقی ہو، نہ کسی کتاب کی ضرورت باقی ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن مقدس کا نزول فرمایا، کو نازل فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کریم کو یوں ہی نازل کر دیا گیا۔ یہ قرآن ہے کیا؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں آئی اور لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں سورہ بقرہ میں ابتدا ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب جب یہ بات مسلمانوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو مسلمان تو چونکہ اللہ کو مانتا ہے اس لیے تسلیم کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا یہ بات کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں؟ باطل قوتوں نے اور اہل باطل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی شک ہے بھی یا نہیں۔ اب دنیا بالآخر ہزاروں سال، سینکڑوں سال کی تحقیقات کے بعد اور ہزاروں افراد کی صلاحیتیں لگنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا معاملہ اور حضرات صحابہ کے سامنے اس کے اترنے کا مرحلہ اور پھر حضرات صحابہ کے سامنے جب یہ قرآن کا مرحلہ یہ اتنا عجیب اور اتنا اوتھینٹک اور اتنا مستند ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اوتھینٹسٹی کے اور درجہ استناد کے ان اصولوں پر نہیں اترتی، اور اس کی حقانیت کو اہل باطل نے تسلیم کیا۔ اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر خصوصاً عالم مغرب میں اقوام مغرب کے سامنے قرآن کریم اپنی روشنی دکھاتا چلا جا رہا ہے اور اپنی کرشمے دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب دنیا بھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کا معاملہ صرف قرات تک ہے، تعلیم و تعلم تک ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا انسانیت کی ہدایت، اس کو ہم نے بلا دیا کہ ہم اپنی ذات کے اندر قرآن کے ذریعے سے ایک تبدیلی محسوس کریں۔ یہ قرآن زمانے میں انقلاب برپا کرنے آیا تھا، یہ انسانوں کو انسانوں کا مقام دینے آیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہیں دنیا جانتی نہ تھی، جنہیں دنیا پہچانتی نہ تھی، جن کا کوئی معاشی مقام نہ تھا، جن کی کوئی سماجی حیثیت نہ تھی، جنہیں کوئی جانتا نہ تھا، جب قرآن اترا ہے ان بکریوں کے چرواہوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ یرفع اللہ بہ درجہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور کما قال، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کے مقام کو بلند کرتا ہے اور بعض کے مقام کو گرا دیتا ہے۔
جن لوگوں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت چاہی اور واقعی یہ سمجھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیا، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کتابوں میں سجانے کی کتاب ہے، یہ کبھی کبھی پڑھنے کی کتاب ہے، یہ مردوں پر پڑھی جانے کی کتاب ہے، یہ صرف برکت کے لیے پڑھی جانے کی کتاب ہے، انہیں ہدایت نہ مل سکی۔ آج دنیا کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ مشہور ہے۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہونے کے بعد جب بمبئی کی بندرگاہ پر حضرت اترے تھے، حضرت نے مسلمانوں کے مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہم نے جیل کی تنہائیوں میں اور جیل کی تاریکیوں میں جب غور کیا، امت مسلمہ کی زوال کے دو اسباب ہمیں کتاب اللہ کو جو درجہ دینا چاہیے، کتاب اللہ کے ساتھ جو تعلق روا رکھنا چاہیے، اور قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کا جو قلبی تعلق ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر انسانیت تک خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسرے آپس کی تفرقہ بازی یہ آیت کے لیے انسانوں کے لاکھوں انسانوں کو اس کی ایک ایک آیتوں میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو دلوں کو بدل کر رکھ دیا، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے دل اس قرآن کے ذریعے نہیں بدل گئے۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ اے میری گلزمی تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، مگر اہل کتاب نے کیا تیرا حال کر دیا۔ خدا کی قسم ہم اپنی مظلومیت کے قصے روئے، ہم اپنے اوپر ظلم کی داستانیں بیان کریں، لیکن قرآن حکیم کے ساتھ جو ظلم ہم نے کیا ہے کہ اس کو اوپر طاقتوں میں سجا دیا، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا قرآن حکیم کے ساتھ آج اکثر لوگوں کا قرآن کریم کا تلفظ درست نہیں، مخرج درست نہیں؟ جب مخرج درست نہ ہو، تلفظ درست نہ ہو، نمازیں درست نہیں ہوتی، اور جس قوم کی نماز درست نہ ہو اس کے یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، ان کی دعائیں نہیں سنی جاتی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو لگا دیا قرآن کے لیے، 100 بار مبارک۔ یہ مدارس، ان کا احسان ہماری ذات پر، ان کا احسان ہماری نسلوں پر، ان کا احسان آنے والی انسانیت تک، لیکن کیا صرف یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے قرآن کو درست نہیں کیا؟ مدینے کے اندر نبی نے جو معاشرہ بنایا تھا، جو سوسائٹی بنائی تھی، جو سماج بنایا تھا، وہاں ہر بندے کو اپنی فکر تھی، اور ان صحابہ نے اپنے قرآن کو درست کیا تھا، اور سب سے زیادہ صحابہ نے اپنی زندگی میں جس چیز کو اہمیت دی تھی وہ کتاب اللہ سے تعلق دی تھی۔ ان کے اہم مسائل کا حل حضرت نبی پاک کے بعد صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی تلاش ہو ہم کس میں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں تلاش کرنا، پھر نہ ملے میری سیرت اور میرے اسوہ اور میری زندگی میں تلاش کرنا۔ حضرات صحابہ نے 2 بنیادوں پر ترقی کی منازل طے کی تھی، اور ہم نے خدا کی قسم ان دونوں بنیادوں کو چھوڑ دیا۔ کتاب و سنت سے تعلق نہ ہونے کی بنا پر آج قومیں ہم پر ٹوٹ رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب نے زمانے میں کیا کیا انقلابات برپا کر دی۔ کیا ہم نے نہیں سنا ایک آیت سننے کے بعد عمر ابن خطاب جو کفار کے درمیان اور مکے کے اندر جری سمجھا جاتا ہے، جب یہ آیتیں حضرت عمر نے سنی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور حضرت عمر نے جب یہ سنا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب حضرت عمر کا دل بدل گیا، اس قرآن نے دلوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے چند حقوق لکھے، اس کے الفاظ کو سیکھا جائے۔ آج الفاظ قرآن کو بچوں پر تو سیکھنا سکھانا لازم کر دیا جاتا ہے، لیکن بڑے یہ وہ پہلو ہے جس پر ہمارے اکابر نے، تاجم حیات حضرت ہردوئی نے، حضرت تھانوی نے اور ہمارے دوسرے اکابر نے پوری زندگی توجہ دلائی۔ قرآن کریم بڑے نہیں سیکھ رہے۔ آج تعلیم بالغان کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور غفلت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی 2 سورتوں سے زیادہ یاد نہیں ہوتی، اور وہ 2 بھی یاد ہوتی ہیں تو غلط یاد ہوتی ہیں۔ اگر کسی قاری کے سامنے بیٹھ کر ایک عام بندہ اپنا قرآن درست نہ کرے تو صرف سورہ فاتحہ میں 10 سے 15 غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے اس کتاب کے ساتھ جس نے انسانیت کو راہ دکھلائی تھی اور جس کے ذریعے سے لوگوں نے ترقی کی تھی،
اس کے ذریعے ہم بھی تعلق مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی ترقی پائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا پہلے تو اس کے الفاظ، نمبر 1 خود بھی پڑھیں، عمومی مزاج بنایا جائے تصحیح قرآن کے حلقوں کا، عمومی مزاج بنایا جائے، عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کے معانی کو سیکھا جائے، اس کے مطلب کو سیکھا جائے۔ آج ہم کتاب اللہ کے مطلب کو نہیں سیکھتے۔ جو علماء دروس قرآن کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں اور جو علماء قرآن کریم کے دروس دیتے ہیں، قرآن کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، ان کے حلقوں میں ہم نہیں بیٹھتے، ان کی مجالس میں ہم نہیں بیٹھتے۔ جب اس امت نے قرآن کو نہیں سمجھا، مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، انسانیت کو الگ خطاب کیا، اہل ایمان کو الگ خطاب کیا، اور ساری اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو دوسری قوموں کے واقعات، آج پوری دنیا جو ترقی کر رہی ہے، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ باطل طاقتیں پنپ رہی ہیں اور باطل کا زور بڑھ رہا ہے اور باطل قوتیں میدان عمل میں ترقی کر رہی ہیں، تو اس وقت تم انہیں تانے نہ دینا، ان کا قصور نہ نکالنا، الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم اپنے دامن میں بھی تو دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی تو دیکھیں، ہم نے کیا تعلق رکھا ہے اس قرآن کے ساتھ۔ میں یہ اپنا درد آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذبات دیے ہیں، آپ کو مدارس دیے ہیں، آپ کو علماء دیے ہیں۔ اگر ان مدارس کی قدر نہ کی گئی، اگر ان علماء کی قدر نہ کی گئی، خدا کی قسم اس آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا اور سارے زمانے نے دیکھا، اسی دھرتی پر اس پین سے قرآن کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اسی زمین دیکھا ترکی سے قرآن کے نسخوں کو نکال دیا گیا تھا اور قرآن کریم کے بدلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ قربان جائیں، سلام ہو ان علماء کی عظمتوں پر جنہوں نے خاموش ہند پر اور جہاں آزادی ہے وہاں اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی کیسی ہوا بنا رکھی ہے اور کیسے حالات بنا رکھے، ورنہ حال یہ تھا فرانس کے اندر قرآن کا نسخہ رکھنے پر سزائے موت دی جا رہی ہے۔ حال یہ تھا مدارس کو بند کر دیا گیا تھا۔ واقعات بھرے پڑے، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعات سناؤں۔ دوسرا یہ کہ تیسرا ہم یہ لکھا ہے کہ قرآن آج اور کہ امت قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جب یہ کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھانا بھی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا حق سب کو ہے، سمجھانے کا حق سب کو نہیں۔ اس کے علماء موجود ہیں، راسخین فی العلم موجود ہیں، لیکن علماء سے رجوع کر کے اپنے اکابر کا ترجمہ پڑھیں، اپنے اکابر نے جو تفسیریں لکھی، ہمارے اکابر نے جو ترجمہ قرآن لکھا، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے۔ جب آیات آتی ہے منافقین کے بارے میں اور جب اللہ تعالیٰ قرآن قوموں کے واقعات سناتا ہے، قوم سبا کے ساتھ یہ کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ یہ کیا اور حضرت داؤد کے ماننے والوں کے ساتھ یہ کیا، تو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہونا تو ہو گیا۔ اللہ پرانی قوموں کے واقعات، عروج و زوال کی داستانیں اس امت مسلمہ کو سنا کے کہتا ہے اگر تم نہ بدلے تو تمہارے ساتھ بھی یہ کیا جائے، اگر تم نہ بدلے، تم نے بدلنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق چلیں اور اپنے نفس کے مطابق چلیں۔ میرے عزیزوں، یہ کتاب جب اس قرآن کا حکم اور جب قرآن کے احکامات اور جب قرآن کا نظام اور قرآن کا نفاذ زمانے میں ہوتا ہے، حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ کم از کم میں اور آپ اپنے 6 فٹ کے جسم کو تو قرآنی رنگ میں رنگ لیں، کم از کم میں اور آپ اپنے جذبات کو اور اپنی ترجیحات کو قرآن کے سامنے ڈال دیں۔ آج بھی یہ قرآن اپنے کرشمے دکھا رہا ہے عالم مغرب میں، جن تک کوئی داعی نہیں پہنچا،
اور جن تک کوئی بتانے والا نہیں پہنچا، ان کو جب معلوم ہوا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، ان لوگوں نے کہا لاؤ ذرا قرآن پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن کی آیتیں ان کے سامنے آئی تو قرآن کی آیت آئی کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا، گویا کہ اس نے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ یہ قرآن کہہ رہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ جب ان عورتوں نے پڑھا یہ تو ہماری عفت کو، ہماری عصمت کو، ہماری پاک دامنی کو بچا رہا ہے، قرآن اس عورت کو عظمت کا اس بام عروج پہ پہنچا رہا ہے جہاں تک انسانیت پہنچنے بتایا عورت کا کیا مقام ہے۔ انسانیت اپنے مقام سے گر گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول آئے، آپ پر قرآن آیا، آپ نے لوگوں کو بتایا یہ قرآن ہے جو تمہیں اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے مقام و بلندی عطا کرے گا۔ آج ہم نے اپنی اس کتاب کو چھوڑ کر لوگوں سے کہا کہ ہم احکامات کو، حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال جانے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کی منہیات سے رک جائیں اور حرام کو حرام جانے۔ اور ایک حق لکھا ہے انسانیت تک ایک تو قرآن کے نسخے پہنچائے جائیں۔ ہر زبان میں قرآن کریم موجود ہے، بہت آسان ہے اپنے جاننے والوں کو، جو جس زبان کا جاننے والا ہو۔ آپ کے گوجری زبان میں بھی حضرت مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن لکھا۔ غرض یہ کہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں جس کے جاننے والے بہت تھوڑے سے، اس زبان میں بھی قرآن کریم کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کیا جا چکا ہے۔ ہم پیچھے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب وہ انجیل ہے جس کو اس زمانے میں بائبل یا نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور یہ مدارس کا احسان ہے، ان مدارس نے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا وہ رواج روا رکھا ہے جو اصحاب صفا کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ دین کے ابتدا نہ ہوتے، اگر یہ علماء کی محنتیں نہ ہوتی تو آج اس ملک، یہ ملک، علامہ اقبال نے جب اسپین کا دورہ کیا اور مغربی ممالک کا دورہ کیا، علامہ نے کہا تھا ان مدارس کو ان کی اصلی شکل میں رہنے دیا جائے۔ اگر ان مدارس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی اور ان مدارس کو یہ کہا گیا ان کو بند کر دیا جائے اور ماڈرن نظام تعلیم کو متعارف کروایا گیا، یہ بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں گے تو مدارس کو پڑھانے والے نہ ملیں گے، مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا امام نہ ملے گا، مسجدوں کو مؤذنین نہ ملیں گے اور مدارس کو علماء، خطباء اور محدثین نہ ملیں گے۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ سب حضور نے فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال مرحوم نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے چھوڑ دیا اس کتاب۔ ابھی حال فی الحال میں دو بہنوں نے اسلام قبول کیا، ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی انگریزی ممالک، مغربی ویسٹرن کنٹریز میں سے، یورپین کنٹریز میں سے ایک ملک میں۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا سنا کہ اسلام نے انسانیت کو مارنے کا حکم دیا ہے اور یہ انسانیت کا دشمن نظر ہے، ہم نے قرآن کے نسخے لیے اپنی زبان میں، ہم نے پڑھنا شروع کیا، دھیرے دھیرے ہمیں یہ قرآن بتاتا گیا کہ انسانیت کا جو مقام قرآن نے دیا وہ دوسرا نہ کوئی مذہب دے سکا، نہ کوئی کتاب دے سکی۔ اور دنیا کے اندر جتنی ترقیاں ہوئی ہیں وہ اس کتاب کے آنے کے بعد ہوئی ہیں، اور دنیا کے اندر جو علوم آئے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، جغرافی ہو، اور دنیا کے جتنے علوم و فنون آئے اس اور اللہ کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب کائنات کے اندر اور انسانوں تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ جو جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا اللہ کا یہ کلام
عرض یہ کہ ہم اس سے تعلق پیدا کریں. ایک تو تلاوت ہے، اور انبیاء حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشن دیا جا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. تلاوت آیات کریں. جب لوگوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے، جب ایمان دلوں میں ہوتا ہے، قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اور جب دل پر قرآن جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب گرہ کشا ہے راضی اور نسائی بے کشاف. اقبال نے کہا یہ لگنا چاہیے کہ اللہ کا کلام میرے دل پر اتر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے. ہم نے سمجھا کہ نہیں، یہ اقوام عالم سے خطاب کر رہا ہے، میرے اور تیرے لیے رب کا یہ قرآن اترا ہے. ہم اپنی زندگی کو اس سے پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ اس مدرسے کے ذریعے سے 10 یا 12 یا 15 حفاظ فارغ ہو رہے، 27 حفاظ یہاں سے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن کر جا رہے ہیں. میرے پیارے بچوں اور میرے عزیز حافظ قرآن ساتھیوں، اور یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے میرے تمام بزرگوں، آپ کمتر نہ سمجھیں، آپ حقیر نہ سمجھیں. آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کی عظمت کیا ہے. مصلی نبوی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا، وقت کا بادشاہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی نبوی پر قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا، اور آپ کے پیچھے بادشاہان عرب، بادشاہان عجم آپ کی اطلاع میں نماز ادا کریں گے. یہ آپ کا مقام ہے، اور قیامت کے دن آپ گھبرائیں نہیں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. قیامت کے دن جہاں پر حضرت نبی پاک کھڑے ہوں گے، حضرت عثمان کھڑے ہوں گے، جامع القرآن کھڑے ہوں گے، عشر مبشرہ کھڑے ہوں گے، اصحاب بدر کھڑے ہوں گے، اصحاب احد کھڑے ہوں گے، اور وہ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی. اللہ کہے گا وہ حافظ قرآن آ جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. اور آپ کو تو یہ مقام دیا جائے گا، آپ کے والدین کو اکرام کا جوڑا دیا جائے گا، اور حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا. تو آپ اپنے مقام کو کم نہ سمجھیں. آپ کو دنیا جہان کی ساری دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی. اللہ جس کو چاہتا ہے، اور آپ سے حفاظت دین کا اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، قرآن کو آپ کے سینوں میں اتارا، اس کی قدر کرے اور اس پر شکر کریں، اور پوری زندگی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. آپ کے بتاتا چلوں، پوری دنیا میں اس وقت کوئی دوسری کتاب یاد نہیں ہوتی. ایک بار پڑھے آدمی اکتا جاتا ہے، دوسری دفعہ پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے اس کتاب کو، اور پوری دنیا میں انجیل کے، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے، بائبل کے صرف 3 یا 4 حافظ ہیں، صرف 3 یا 4 بس. لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہمارے نونہالوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ کتاب اس کے یاد